الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الف اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، آج ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ بسم اللہ سے شروع ہوا۔ علامہ احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہر اچھے اور جائز کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کریں۔ اور حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا کہ ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ہر اچھے اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کریں۔ الرحمن الرحیم۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے، یعنی اس کی شان سے بہت دور ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کو رحمان رحیم فرمایا تو وہ رحم نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ضرور رحم کرنے والا ہے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے ایک بلند دروازے پر جا کر کچھ مانگا تو اس کو بہت تھوڑا سا دے دیا گیا۔ اب اگلے دن وہ سائل کلہاڑا لے کر آیا اور اس نے اس دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ یہ تم دروازہ کیوں توڑ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ اپنے دروازے کو عطا کے لائق کر یا پھر اپنی عطا کو دروازے کے لائق۔ تو اے ہمارے اللہ، رحمت کے سمندروں کو تیرے رحمت سے وہ نسبت حاصل ہے جو ایک ذرے کو تیرے عرش کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ عز و جل، تو نے اپنی کتاب کے اندر بھی فرمایا کہ تو رحمان و رحیم ہے، اے اللہ ہم کو اپنے فضل اور رحمت سے محروم نہ فرمانا۔ بسم اللہ سے متعلق چند شرعی مسائل سماعت کرتے ہیں۔ جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی گئی ہے وہ پوری آیت ہے، اور جو بسم اللہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ پوری آیت نہیں بلکہ اس آیت کا حصہ ہے۔ بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کی پوری ایک آیت ہے جس کو سورت کے شروع میں لکھ دیا جاتا ہے تاکہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اس لیے سورت کے اوپر امتیازی شان کے اندر پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ پورے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو ہر سورت کے شروع میں لکھی جاتی ہے، اور اس کو آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھا جاتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب پہلی وحی لے کر آئے تھے اس کے اندر بسم اللہ نہ تھی۔ تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت ہے۔ ہاں، اگر شاگرد اپنے استاد سے سبق سیکھ رہا ہے تو اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت نہیں بلکہ مستحب ہے۔ جب سورت کی ابتدا کی جائے تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اگر درمیان سے سورت کی ابتدا کی جائے تو اس وقت سنت نہیں بلکہ مستحب ہے۔ تو بعض اوقات ہمارے ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے اور لوگوں میں مشہور بھی ہے کہ جب سورہ توبہ کی تلاوت کی جائے تو اس کے اندر جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے شروع میں، تو یہ بالکل غلط بات ہے، بلکہ جب بھی آپ سورہ توبہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے شروع سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہاں، آپ تلاوت کر رہے ہیں اور درمیان کے اندر سورہ توبہ ہی شروع ہو رہی ہے تو اس وقت بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔